الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا نہ خود اس پر ظلم اور زیادتی کرے، نہ دوسروں کا مظلوم بننے کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑے۔ المسلم اخو المسلم، یہ رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے، اور جب اللہ کے نبی کی عظمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو اس رشتے کا بڑا لحاظ ہوتا ہے، اس رشتے کا بھی بڑا لحاظ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی نبی کی عظمت، محبت، احترام، قدر ہوتی ہے، تو اس رشتہ اسلام کی بھی بڑی قدر ہوتی ہے۔ یہ مسلمان ہے، چاہے دنیا کی کسی بھی خطے کا ہے اور کسی بھی رنگ کا ہے، کسی بھی رنگ نسل کا ہے، مسلمان ہے، اور اس کا رشتہ اللہ کے نبی نے مجھ سے جوڑا ہے، اور یہ رشتہ اسلام کی بنیاد پر ہے، تو اللہ کے نبی کا اگر لحاظ ہے تو پھر اس رشتے کا بھی لحاظ ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جو کہتی ہے، میاں اپنی کرو نا، اپنا برادری دیکھو، اپنا صوبہ دیکھو، اپنی زبان دیکھو نا، اپنا علاقہ دیکھو نا۔ یہ وہ مخلوق ہوتی ہے جسے اللہ کے نبی کی عظمت اور آپ کا لحاظ نہیں ہے، آپ کا لحاظ نہیں ہے، ورنہ یہ بڑا مضبوط اور خوبصورت رشتہ ہے مسلمانوں کا، اور اس کے پیچھے مسلمانوں کی طاقت اور عزت چھپی ہوئی ہے۔ اس رشتے کے پیچھے مسلمانوں کی طاقت اور عزت چھپی ہوئی ہے، اور جب یہ رشتہ کمزور پڑتا ہے تو مسلمانوں کی عزت بھی جاتی ہے، عروج بھی جاتا ہے، عزت بھی جاتی ہے، قوت بھی جاتی ہے، عروج بھی جاتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، المسلم اخو المسلم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لہذا نہ خود اس پر ظلم اور زیادتی کرے، نہ دوسروں کا مظلوم بننے کے لیے اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ میری برادری کا ہے نہیں، اور اگر میری برادری کا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور میری زبان کا ہے تو میں اس کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور میرے علاقے کا ہے تو میں اس کے لیے سب کچھ قربان کر دوں گا۔ نہ، یہ اسلام کا رشتہ ہے، اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑنا۔ اس رشتے کو اللہ کے نبی نے قائم فرمایا ہے، یہ رشتہ اسلام کا ہے، نہ اس کو تحقیر کرے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اس موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا، نہ تو اسے مظلوم بننے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑے، اور نہ ہی اس کی تحقیر کرے۔ بس اوقات مسلمان کی تحقیر کی جاتی ہے زبان کی وجہ سے، اس پہ لطیفے بنائے جاتے ہیں اور اس پر جملے بنائے جاتے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ جہالت ہے، اور یہ بے دین کم علمی ہے، اور جسے کہیں کہ بڑی محرومی ہو جاتی ہے۔ تو بس اوقات مسلمانوں کی تحقیر کی جاتی ہے، زبان، یہ فلاں زبان والا تو یہ ایسا ہے، یہ فلاں علاقے والا تو ایسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کی تحقیر نہ کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اس موقع پہ سینے کی طرف 3 دفعہ ارشادہ فرمایا، یوں ادھر اشارہ فرمایا، اور فرمایا تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے،
تقوی تو یہاں ہے، اور عزت تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تم نے تو کسی کا سینہ چیر کر نہیں دیکھا نا کہ تقوی ہے یا نہیں۔ کیا پتا جسے تم بہت معمولی سمجھ رہے ہو اور اس کے پاس تقوی کا خزانہ ہو، اور اللہ کے ہاں یہ بڑا معزز ہو، اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یہاں ہے۔ کسی آدمی کے لیے اس کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنی کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کسی آدمی کے برائی کے لیے یہ کافی ہے، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر جانے، اس کے پیشی کی وجہ سے، اس کا ظاہری حلیے کی وجہ سے، اس کی زبان علاقے کی وجہ سے، اس کی غربت کی وجہ سے، کسی وجہ سے اسے حقیر جانے۔ یہ نہیں خیال کرتا اس کے پاس تو عزت کی بڑی چیز ہے، مسلمان ہے اور صبح کلمہ ہے، اور اس کے پاس تو کیا پتہ اس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو اور اللہ کی خشیت موجود ہو، اللہ کا ڈر موجود ہو اس کے اندر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے یہی برائی کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنی کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور اس کی تحقیر کرے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، یعنی اس پر دست درازی حرام ہے، اس کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے، اس کی آبرو بھی حرام ہے، اس کی عزت اسے پامال کرنا یہ بھی حرام ہے، اس کی عزت نفس مجروح کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اس کا مال ناحق لینا یہ بھی حرام ہے، اسے جسمانی تکلیف پہنچانا یہ بھی حرام ہے۔ ان سب چیزوں کی حرمت کا تذکرہ فرمایا۔ اس کا جان بھی قیمتی ہے، اس کا مال بھی قیمتی ہے، اس کی عزت بھی قیمتی ہے، اس کی عزت نفس بھی قیمتی ہے، یہ سب حرام ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ اس کی جان پر زیادتی کرے، اس کا مال ناحق لے، اس کی عزت آبرو خراب کرے، اس کی عزت نفس مجروح کرے، یہ کسی کو حق حاصل نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر یعنی اس پہ دست درازی حرام ہے، اور اس کا خون بھی حرام ہے، ناحق خون بہانا اور اس کا ناحق مال لینا اور اس کی عزت آبرو پر اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا یہ سب حرام ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عظمت، عزت، اس کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ اس چیز کو بتایا عظمت، حقارت اور عزت اور ذلت کا دار و مدار تقوی پر ہے، وہ ذات پر نہیں، وہ زبان پر نہیں، وہ رنگ پر نہیں، وہ ظاہری اس کی مالی حیثیت پر نہیں، اس کی امیری اور اس کی غربت پر نہیں۔ عزت اور ذلت، عظمت اور حقارت کا تعلق تقوی سے ہے، اور تقوی چھپی ہوئی چیز ہے، تقوی چھپی ہوئی چیز ہے۔ کس کے پاس یہ دولت کتنی بڑی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کس کے دل میں کتنا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا لحاظ ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبصورت رشتہ بتایا اور اللہ کے اس ارشاد کی طرف توجہ دلائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز اور قابل اکرام وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز اور قابل احترام اور قابل اکرام وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہے، جس میں پرہیزگاری زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت رشتہ اسلام کی عظمت، اہمیت نصیب فرمائے اور ہمیشہ اس کا لحاظ نصیب فرمائے، اور اس کے جو حقوق ہیں ان کی حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.